أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق اللہ العظیم. یہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. وہ پرہیزگار ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر اور قائم کرتے ہیں نماز کو اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے. اور وہ ہیں پرہیزگار جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور وہ جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. یہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں. یہ سورۃ البقرہ ہے، مدنی سورت ہے اور قرآن مجید کی دوسری سورت ہے ترتیب توقیفی کے لحاظ سے. اور قرآن کی 114 سورتوں میں سے جو سب سے بڑی سورت ہے وہ سورۃ البقرہ ہے. اس کے 286 آیات ہیں اور اس کے 40 رکوع ہیں اور 6221 اس کے کلمات ہیں اور 25500 اس کے حروف ہیں. قرآن مجید کی تمام سورتوں میں سے سب سے زیادہ جو احکامات بیان ہوئے وہ سورۃ البقرہ میں بیان ہوئے. مفسرین نے، محدثین نے لکھا کہ اگر ہم سورۃ البقرہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سورۃ البقرہ کے اندر 1000 اللہ کے اوامر اور 1000 نہی کا تذکرہ ہے اور 1000 اللہ کی حکمتوں کا تذکرہ ہے. اس لیے فضیلت بھی اس سورت کی بہت زیادہ ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. وَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ الْبَقَرَةُ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ، جس گھر میں سورۃ البقرہ کو پڑھا جاتا ہے فرمایا اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. اور ایک دوسری حدیث ہے، وہ بھی صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام ارشاد فرمایا کہ اقرأوا سورۃ البقرہ، کہ سورۃ البقرہ کو پڑھو، فإن أخذها برکۃ، کہ اس سورت کا پڑھنا برکت ہے، وترکها حسرۃ، اور اس سورت کا چھوڑ دینا بدنصیبی ہے. لہذا فلا تستطیع البطلۃ، اس کے پڑھنے والے پر فرمایا کوئی باطل اپنی طاقت نہیں چلا سکے گا. اور باطل سے کیا مراد ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا باطل سے مراد جادوگر لوگ ہیں کہ جو آدمی سورۃ البقرہ کو پڑھے گا فرمایا اس کے اوپر جادوگر کی طاقت نہیں چل سکے گی. وہ جتنا بھی اپنا جادو چلائے گا لیکن سورۃ البقرہ کی برکات کی وجہ سے فرمایا اس کے جادو کا اثر نہیں ہوگا. اور اسی طرح جو قرآن مجید کی 7 یہ بڑی صورتیں ہیں، پہلی حضور علیہ السلام نے ان سب کے بارے میں ارشاد فرمایا من اخذ السبع الاول من القرآن فهو حبر، جس نے قرآن مجید کی 7 صورتوں کا علم حاصل کر لیا فرمایا فهو حبر، وہ بہت بڑا عالم بن گیا.
کیونکہ جو احکامات بڑی تفصیل کے ساتھ ہیں اور کثرت کے ساتھ ہیں وہ قرآن کی ان 7 صورتوں کے اندر زیادہ ہے۔ اس لیے جو ان کا علم حاصل کر لیتا ہے، بلکہ دوسری حدیث میں صحابہ خود کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو بھی ان 7 صورتوں کا علم حاصل کر لیتا تھا، ہمارے ہاں وہ بڑا عالم شمار کیا جاتا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے اندر کتنا علم ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ البقرہ کے علم کو حاصل کرنے میں 12 سال لگائے، 12 سال۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ البقرہ کے علم کو حاصل کرنے میں 8 سال لگا دیے۔ معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کا بہت بڑا علم سورۃ البقرہ کے اندر رکھا ہے، بہت زیادہ مسائل سورۃ البقرہ میں رکھے ہیں۔ تو جو ان کا علم حاصل کر لیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں، وہ بڑا عالم شمار کیا جاتا تھا۔ اور اسی طرح اس صورت کو اللہ رب العزت نے سرداری اس حوالے سے دی کہ ایک تو یہ آیات کے لحاظ سے ساری صورتوں سے زیادہ ہے، اور اسی طرح اس صورت کے اندر چند آیات ایسی ہیں جن کی فضیلت باقی آیتوں پر زیادہ ہے۔ جیسا کہ ان آیات میں سے ایک آیت نمبر 255 ہے، جس کو ہم آیت الکرسی کہتے ہیں، جو تمام آیتوں کی سردار آیت ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آیت الکرسی قرآن کی تمام آیتوں میں قابل عظمت ہے، لہذا ساری آیتوں میں سے سردار آیت الکرسی ہے، جو کہ سورۃ البقرہ میں ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا اویت الی فراشک فقرؤ آیت الکرسی، فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ لن یزال معک من اللہ حافظ لا یقربک شیطان حتی تصبح، فرمایا کہ صبح تک تمہارے ساتھ اللہ ایک محافظ مقرر کر دے گا، شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ لہٰذا اتنی عظیم آیت، اتنی برکتوں والی آیت، اللہ نے اس کو سورۃ البقرہ میں رکھا۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص رات کو بستر پر جاتے ہوئے سورۃ البقرہ کی 10 آیات کو تلاوت کر لے، فرمایا کہ ساری رات اللہ رب العزت فرشتے کو مقرر کرتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتا ہے، فرمایا کہ ساری رات اس شخص پر اور اس کے اہل و عیال پر کسی قسم کا کوئی رنج، کوئی غم، کوئی آفت، کوئی بیماری، کوئی مصیبت اس کے قریب نہیں آئے گی۔ فرمایا ساری رات اللہ فرشتے کو مقرر کر کے اس کو ہر آفت سے، ہر بیماری سے، ہر رنج سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ سورۃ البقرہ کی فضیلت۔ وہ کون سی 10 آیتیں ہیں؟ ان میں سے پہلی 4 آیاتیں سورۃ البقرہ کے شروع میں، یعنی الف لام میم سے لے کر وبالآخرۃ ہم یوقنون تک ہے، اور 3 آیتیں ہیں اس کی تیسرے پارے کے اندر جو آیت الکرسی ہے نا، ایک آیت الکرسی کیونکہ ایک آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اور اس سے اگلی آیت ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اور اس سے اگلی آیت ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ یہ 3 آیتیں ہو گئیں، اور فرمایا کہ اس طرح سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیتیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی جو آخری اس کا رکوع ہے۔ تو جو آدمی رات کو سوتے ہوئے ان 10 آیتوں کی تلاوت کرے گا، اللہ رب العزت فرشتے کو مقرر فرما کر اس کو ہر آفت سے محفوظ رکھیں گے، ہر بیماری سے محفوظ رکھیں گے، شر شیطان سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ سورۃ البقرہ کی فضیلت آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور اسی طرح ایک دوسری آیت ہے، دوسری حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کے متعلق کہ من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، جس نے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات رات کو پڑھ لی، فرمایا کہ یہ آخری 2 آیات اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اب کافی ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ہر قسم کی آفت کے لیے، مصیبت کے لیے بھی کافی، اور اس کے اعمال میں جو کمی رہ گئی نا، جو یہ اعمال کرتا ہے، فرمایا کہ اس کے لیے بھی 2 آیتیں کافی ہو جائیں گی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کو بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ اور بلکہ ایک اور حدیث ذہن میں آ گئی،
وہ بھی صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی قرآن کو پڑھا کرو، اس لیے کہ قرآن مجید قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ پھر فرمایا کہ قرآن مجید کی دو روشن چیزیں سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھا کرو، یہ قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے کے لیے بادل کی طرح یا پرندوں کی دو صف بستہ جماعتوں کی طرح آئیں گی، اور فرمایا کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سایہ بن کر کھڑی ہو جائیں گی اور اللہ کے سامنے بڑی زوردار سفارشی بن کر آئیں گی۔ سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران یہ قرآن کی عظیم صورتیں ہیں، لہذا یہ تو میں نے آپ کے سامنے اس کی فضیلت عرض کی ہے۔ اللہ نے بڑی فضیلت عطا فرمی سورۃ البقرہ کو۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، اس کو سورۃ البقرہ کیوں کہتے ہیں؟ بقرہ کا معنی ہے گائے، عربی زبان کے اندر جو ہے نا یہ لفظ اس کا معنی گائے کیا جاتا ہے۔ اس کی آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک ایک گائے کا واقعہ مذکور ہے، جب ہم تفسیر کریں گے وہاں پر انشاءاللہ آپ کو تفصیل کے ساتھ عرض کروں گا۔ اس واقعے کے ذکر ہونے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھا گیا، اور اسی طرح ایک حدیث میں اس کا نام فسطاط القرآن بھی ہے۔ فسطاط کا معنی ہوتا ہے خیمہ، تو فسطاط القرآن کا معنی کیا ہوا؟ قرآن کا خیمہ، تو سورۃ البقرہ یہ قرآن کا خیمہ ہے۔ اور ایک حدیث میں یوں آتا ہے لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سُورَةُ الْبَقرَةِ، ہر چیز کی ایک بلندی ہے، ہر چیز کی ایک چوٹی ہے، فرمایا جو قرآن کی بلندی اور قرآن کی چوٹی ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ لہٰذا اس کے شروع کے اندر اگر ہم دیکھیں، اللہ رب العزت نے جو ابتدا کی ہے نا الف لام میم، حروف مقطعات سے ابتدا کی ہے۔ حروف مقطعات قرآن مجید کی 29 سورتوں کے شروع میں آتے ہیں۔ یہ وہ حروف ہیں جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ہم الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کا معنی اور مطلب کیا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ان کے معنی اور مطلب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہیں پر بھی ان کا معنی اور مطلب بیان نہیں کیا گیا کہ ان حروف مقطعات کا مطلب کیا ہے۔ الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، یہ صرف قاف ہے، یہ صرف نون ہے، لہذا کہیں پر ان کا معنی اور مطلب بیان نہیں کیا۔ مفسرین نے لکھا ہے، بلکہ امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، محدث گزرے، اور اس طرح امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ وہ محدث ہیں جو سن 99 ہجری کے اندر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دور میں جب انہوں نے حکومتی سطح پر حضور کی احادیث کو جمع کرنے اور تدوین کرنے کا حکم دیا تھا، تو ان محدثین نے محنت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو جمع کیا تھا۔ میں ان کی بات عرض کر رہا ہوں کہ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنی ہر آسمانی کتاب اور ہر آسمانی صحیفے کے اندر کچھ اپنے رموز، کچھ اپنے راز رکھے ہیں۔ ان رازوں کا علم اللہ کو ہے یا اللہ کو اس پیغمبر اور رسول کو ہے اور کسی کو نہیں ہے۔ فرمایا اسی طرح اللہ نے اپنے رموز اور اپنے راز اس قرآن کے اندر بھی رکھے، اور وہ راز جو ہے نا وہ یہ حروف مقطعات کی شکل کے اندر ہے۔ لہٰذا ان کا معنی اور مطلب فرمایا کہ اللہ کو ہے یا اللہ کے رسول کو ہے۔ جو اللہ اپنے رسول سے راز و نیاز کی باتیں کرتے ہیں وہ حروف مقطعات سے کرتے ہیں، ان کا علم کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے مفسرین جب تفسیر کرتے ہیں الف لام میم یا اور اس طرح کے حروف پڑھنے کے بعد وہ یوں کہتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ، ان کی مراد، ان کا مطلب اللہ ہی جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ کچھ تفسیروں کے اندر تمثیلیں بیان کی گئی ہیں، وہ ایک تمثیل معنی کے طور پر نہیں، صرف سمجھانے کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ مثلا ایک تفسیر کے اندر یوں لکھا ہے بھئی ہو سکتا ہے الف لام میم سے جو پہلا حرف الف ہے اس سے مراد اللہ کا لفظ اللہ معنی ہو، اور لام سے مراد اللہ کے ناموں میں سے لطیف وہ اس کی مہربانی کا تذکرہ ہو، اور فرمایا کہ میم سے مراد اللہ کے ناموں میں سے مجید اس کی بزرگی کا تذکرہ ہو۔ ایک تمثیل ہو سکتی ہے، لیکن مفسرین نے کہا ہم اس کا معنی بیان نہیں کر رہے، حقیقتاً کون جانتا ہے اس کا مطلب؟ اللہ ہی جانتا ہے۔
آگے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے۔ بلکہ ایک بات اور ذہن میں آ گئی، الف لام میم کے متعلق ایک حدیث ہے ترمذی شریف کے اندر، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ قرآن مجید یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے ہر حرف پر اللہ تمہیں 10 نیکیاں عطا فرمائے گا، ہر حرف پر۔ اور پھر فرمایا کہ جو الف لام میم ہے نا، میں نہیں کہتا یہ ایک حرف ہے، بلکہ فرمایا کہ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے۔ لہذا جو آدمی الف لام میم یہ قرآن کی آیت پڑھتا ہے، اللہ اسے 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ آیت قرآن کا تعارف بتا رہی ہے، قرآن کی پہچان کرا رہی ہے کہ یہ کتاب کیسی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے جس کے بارے میں کسی قسم کا شک کیا جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کی ابتدا سے ہی قرآن کا تعارف بتایا ہے، قرآن کی پہچان کرائی ہے۔ اور اگر ہم قرآن سارا مطالعہ کریں تو قرآن ہر لحاظ سے اپنا تعارف خود کراتا ہے۔ قرآن سے پوچھیں کہ یہ اتارا کس نے ہے، قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین، مجھے کس نے اتارا ہے، اللہ نے اتارا ہے۔ قرآن سے پوچھیں تجھے زمین پر لے کر آنے والا کون سا فرشتہ ہے، قرآن خود بتاتا ہے نزل بہ الروح الامین، مجھے لے کر آنے والا امانت دار فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ قرآن سے پوچھیں بھی تو کس رات میں اترا ہے، قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر، میں لیلۃ القدر میں اترا ہوں۔ قرآن سے پوچھیں تو کس پیغمبر پہ اترا ہے، قرآن کہتا ہے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اترا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اترا ہوں۔ کس زبان میں اترا ہے، قرآن کہتا ہے بلسان عربی مبین۔ میں ایک آپ کو مثال عرض کر رہا ہوں کہ قرآن وہ کتاب ہے جو اپنا تعارف خود کراتی ہے۔ قرآن نے شروع میں اپنا تعارف کرا دیا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ہے اللہ کا کلام۔ مخلوق کے کلام کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کے کلام میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ خود قرآن میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو تب تم اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے، لیکن کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ کس کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے۔ یہ قرآن تعارف کرا ہے، اور محدثین نے بڑی پیاری بات لکھی کہ یہ تعارف قرآن نے شروع میں کرایا، اس لیے کرایا کہ انسان قرآن پڑھنے سے پہلے اپنے دامن کو صاف کرے، اپنے ایمان کو ٹھیک کرے کہ میں کس کتاب کو پڑھ رہا ہوں۔ وہ کتاب پڑھ رہا ہوں جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، میں وہ کتاب پڑھ رہا ہوں جو ہر قسم کے شک اور شبہ سے پاک ہے، میں وہ کتاب پڑھ رہا ہوں جو ہر قسم کے اختلافات سے پاک کتاب ہے۔ تو قرآن پڑھنے سے پہلے اپنے دامن کو صاف کرے، اپنے ایمان کو ٹھیک کرے، اپنے یقین کو ٹھیک کرے، اپنے عقیدے کو ٹھیک کرے، پھر دیکھیں تو قرآن سے تمہیں کون کون سی برکات حاصل ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ھدی للمتقین، قرآن یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، کہ جو لوگ اللہ کے سامنے دعائیں مانگتے ہیں، جیسے کہ ہم پیچھے ہدایت کی بات پڑھ کے آئے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما۔ جو لوگ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے توفیق مانگتے ہیں، فرمایا یہ قرآن ان لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے ہدایت عطا فرماتے ہیں جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، جو انسان طلب پیش کرتا ہے، جو اپنی جھولی پھیلاتا ہے، ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ سے توفیق مانگتا ہے، اللہ اسے ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ تو قرآن ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے، جو لوگ اللہ سے اپنا ہدایت مانگ رہے ہیں۔ متقین کن لوگوں کو کہا جاتا ہے؟ قرآن مجید کے اللہ نے اس لفظ کا کئی جگہ پر ذکر کیا، اور کامیابی کے جو وعدے اللہ نے فرمائے وہ متقی لوگوں کے ساتھ فرمائے کہ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، ان للمتقین مفازا۔ قرآن ہی کہتا ہے کہ جنت کی نعمتیں متقی لوگوں کے لیے ہیں، کامیاب ہونے والے متقی لوگ ہیں۔ تو متقی کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک مطلب تو تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ جب انسان کے دل کے اندر ایک ایسی کیفیت پیدا ہو جائے کہ انسان نیک کام کرنے کی طرف جاتا ہو اور برائی سے بچتا ہو، اس کا دل چاہتا ہو کہ میں ہر نیک کام کروں،
وہ برائی سے ڈرتا ہو، برائی سامنے آئے خوف کھاتا ہو، جب تمہارے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے، فرمایا کہ اس کیفیت کا نام تقویٰ ہے، یہ کیفیت والا آدمی متقی ہے۔ اور ایک اور روایت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے کعب بتاؤ تقویٰ کس کو کہا جاتا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت کعب نے سوال کیا کہ عمر بتاؤ کبھی آپ نے جنگل میں سفر کیا ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا ہاں میں نے کیا۔ کہا کیسے کرتے ہو؟ کہا جنگل میں ہر طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوتی ہیں، جب ان کے درمیان میں چلتے ہیں تو اپنے دامن کو سمیٹ لیتے ہیں، کہیں ہمارا دامن ان کانٹے دار جھاڑیوں میں الجھ نہ جائے۔ تو اب حضرت کعب نے جواب دیا اے عمر ہم دنیا کے اندر مسافر ہیں، ہم سفر کر رہے ہیں، اور ہمارے اس سفر میں شیطان نے ہمارے ارد گرد گناہوں کی کانٹے دار جھاڑیاں بچھا رکھی ہیں، لہٰذا اس سفر کے دوران اپنے ایمان والے دامن کو سمیٹ کر چلنے کا نام تقویٰ ہے۔ تو اللہ نے ہدایت رکھی ہے قرآن مجید کے اندر متقی لوگوں کے لیے۔ اللہ عمل کرنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔